جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. So as you can see in the title, it's a very interesting topic that I'm addressing you guys on today. یہ ٹاپک انٹرسٹنگ تو ہے بٹ it's a very grave and very serious topic as well. And unfortunately جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے ہم اکثر دفعہ اس معاملے میں بہت غفلت برتتے ہیں. اینڈ یہ ایسی غفلتیں ہوتی ہیں جو کہ کسی شخص جس نے اس چیز کو خود ایکسپیرئنس نہیں بھی کیا ہو وہ بھی بتا سکتا ہے کہ یہاں پہ غفلت کا معاملہ ہو رہا ہے. اینڈ دس از ناٹ ہاؤ تھنگس شوڈ بی ہیپننگ. دیئرفور the person who is addressing you guys at the time of recording نہ میرا نکاح ہوا ہے، نہ میرے پاس کوئی پروپوزل آیا ہے جو میں نے ریجیکٹ کیا ہے، نہ میں نے کہیں کوئی پروپوزل ڈالا ہے جو کہ ریجیکٹ ہوا ہو. لیکن یہ باتیں ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں اینڈ دیکھتے ہوئے ہی ہمیں یہ ایکسپیرئنس کرنا ضروری نہیں ہے یہ بتانے کے لیے کہ جس طریقے سے یہ چیز ہو رہی ہے وہ طریقہ صحیح نہیں ہے. مطلب میں سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانک رہا. ڈیفینیٹلی اس میں بہت سارے لوگ، بہت سارے طبقات ایسے بھی ہوں گے جو کہ اس معاملے کو بہت کیئرفلی ہینڈل کرتے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی دیر از اے ویری بگ فیکشن آف دا سوسائٹی جو کہ اس معاملے میں بہت غفلت کا مظاہرہ کرتا ہے. بہرحال تو ہماری آج کی جو ٹاک ہے وہ رفلی 5 موضوعات کے اوپر ہم بات کریں گے. اینڈ obviously all of them are linked to the same main topic which is nikah and how to deal with this. So the first topic جس پہ ہم بات کریں گے وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ and رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک رشتے جوڑنے اور نکاح کی اہمیت. یہ پہلا ٹاپک ہوگا. دوسرا ٹاپک ایک سوسائٹل ٹیبو کو ایڈریس کیا جائے گا جس نے انفارچونیٹلی ہماری زندگیوں کو کافی مشکل بنایا ہوا ہے. اور یہ شریعت نے ہمارے اوپر مشکل نہیں ڈالی ہے، ہم نے خود اپنے اوپر یہ مشکل ڈالی ہے اور اپنی زندگیاں اس مشکل کی وجہ سے اجینت کر بیٹھے ہیں. یہ ہمارا دوسرا ٹاپک ہوگا. تیسرا ٹاپک ہوگا کہ اگر نکاح کا رشتہ ہمیں پرسو کرنا ہے کسی خاتون کے ساتھ اگر کوئی مرد ہے یا کسی مرد کے ساتھ اگر کوئی خاتون ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. اور اسی کے ضمن میں ہمارا چوتھا ٹاپک آئے گا اینڈ دیٹ از دا کریکٹ کانسیپٹ آف استخارہ. انفارچونیٹلی استخارے کے کانسیپٹ کو ہم نے بڑا مس انڈرسٹینڈ کیا ہوا ہے اور اس مس انڈرسٹینڈنگ کو بہت زیادہ پروپیگیٹ بھی کیا گیا ہے. سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ واٹ از دا رائٹ ٹیک آن استخارہ. کیسے کرنا ہے، کسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، ان تمام باتوں کے بارے میں ہم بات کریں گے. اینڈ فائنلی دا لاسٹ ٹاپک اور وہ یہ کہ اگر ہمیں کسی کا پروپوزل ریجیکٹ کرنا ہے تو اس کے پیچھے پرنسپلس کیا ہوں، ان پرنسپلس کو ایگزیکیوٹ کیسے کیا جائے. یہ ہمارے آج کی ٹاپک کے 5 ٹاپکس ہیں، 5 سب ٹاپکس ہیں بیسیکلی. سو گیٹنگ آن ود دا فرسٹ ٹاپک. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب انسانوں کو پیدا فرمایا تو انسانوں میں انسان کی کو اگر ہم ڈیفائن کریں نا تو انسان کو کہا جاتا ہے حیوان ناطق. حیوان اینیمل، ناطق جس کے پاس سینس ہو، جس کے پاس تھنکنگ ایبلٹی ہو، جس کے پاس ایک شعور ہو. انفیکٹ بہتر لفظ یہاں پہ شعور ہوگا بیکاز تھنکنگ ایبلٹی کسی حد تک تو اینیملس کے پاس بھی ہوتی ہے. اس کی وجہ سے بھوک کا احساس، پیاس کا احساس. انفیکٹ ہم تو ویڈیوز دیکھتے ہیں دیٹ ڈاگز آر سو انٹیلیجنٹ یا ادر اینیملس، ڈالفنس فار ایگزامپل آر سو انٹیلیجنٹ. بٹ جو شعور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے وہ اسے دوسری مخلوقات سے ممتاز کرتا ہے. اینڈ آن دا ادر ہینڈ چونکہ انسان ایک اینیمل بھی ہے تو حیوانات والی جو خصلتیں ہیں وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہیں. حیوانات والی ڈیزائرز، حیوانات والی نیڈس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہیں which includes the sensation of hunger. لوگوں کی کمپنی کی ضرورت ہونا، اسی طریقے سے سیکشول ڈیزائرز بھی اس میں شامل ہیں. تو یہ ہماری بات ہو گئی. بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب انسان کو حیوان پہ خالی نہیں چھوڑا
بلکہ حیوان کے ساتھ ساتھ انسان کو ناطق بھی بنایا، یعنی کہ انسان کو سینس بھی دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اور حیوان کو جو چیز ڈسٹنگوش کرتی ہے وہ یہ ہے that a human being has control over his emotions. He doesn't let his emotions overpower him. تو یہ ہمارا پہلا پریامبل ہے جس کی بیسس پہ ہم اپنے پہلے ٹاپک کو تھوڑی دیر میں کنکلوڈ کریں گے۔ اس پریامبل کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ چلے جی، یہ ایک پریامبل ہو گیا۔ دوسرا پریامبل یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک رشتے ناطے جوڑنے کی بہت اہمیت آئی ہے، بہت ترغیب آئی ہے قرآن مجید میں۔ لہٰذا ہمیں حکم ملتا ہے کہ صلح رحمی کرو، قطع رحمی نہ کرو۔ اسی طریقے سے احادیث میں آتا ہے کہ وہ شخص جس کی لیلۃ القدر جیسی عظیم رات پہ بھی مغفرت نہیں ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لسٹ جو بیان کی ہے اس میں سے وہ شخص بھی ہے جو کہ رشتوں کو کاٹتا ہے، بلڈ ریلیشن شپس کو کاٹتا ہے، وہ شخص بھی اسی انفارچونیٹ کیٹیگری میں شامل ہے۔ اینڈ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح رحمی کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلح رحمی یہ نہیں ہے کہ جو تم سے اچھے تعلقات رکھتا ہے تم اس سے اچھے تعلقات رکھو، بلکہ صلح رحمی تو یہ ہے کہ جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو۔ یہ بھی اس بات کی امپورٹنس بتاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک رشتوں کو جوڑنے کی کتنی اہمیت ہے، رشتوں کو توڑنا کتنا قبیح، کتنا زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے، یہ بھی ہمیں اس سے پتہ چلا۔ ایک اور حدیث میں یہ پتہ چلتا ہے کہ one of the things that Allah subhanahu wa ta'ala loves the most، اور if I recall correctly، وہ لوگ جو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، جس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر دوستی کرتے ہیں ایک دوسرے سے۔ تو اس سے بھی رشتوں کو جوڑنے کی اہمیت پتہ چلی، اینڈ یہ ہمارا دوسرا پریامبل ہو گیا۔ اب ہم ان دونوں پریامبلس کو کنیکٹ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب انسان کو حیوان بھی بنایا ہے تو حیوان ہونے کے ناطے انسان کے پاس سیکشول ڈیزائرز بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان میں ڈالی، اینڈ ان سیکشول ڈیزائرز کو لہٰذا انسان پورا کرنا چاہتا ہے۔ آن دا ادر ہینڈ انسان ناطق ہے، یعنی کہ ہی کین ناٹ لیٹ ہز سیکشول ڈیزائرز اوور پاور ہم۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک طریقہ بنا دیا کہ جو سیکشول ڈیزائر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے، اس چیز کو، اس ڈیزائر کو کیسے احسن طریقے سے پورا کیا جائے۔ لہٰذا یہاں سے ہم اپنے فرسٹ پریامبل کو سیکنڈ پریامبل سے کنیکٹ کرتے ہیں، اور وہ کیا کہ بھائی تمہارے اندر سیکشول ڈیزائر ہے تو ہوگی، ہم تمہیں حیوان بنائے ہیں، تمہارے اندر بھی سیکشول ڈیزائر ہوگی، لہٰذا تم یہ کام کرو کہ تم ایک اور رشتہ جوڑو، اور وہ رشتہ کون سا رشتہ ہے؟ وہ ہے نکاح کا رشتہ۔ نکاح کا رشتہ جوڑو، ایک خاتون کو اپنے عقد نکاح میں لو، اس کی پوری کفالت برداشت کرو اور اس سے اپنا خاندان پورا آباد کرو۔ تو یہ ہمارے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گویا کہ ایک بڑا خوبصورت طریقہ بنا دیا، جس طریقے کے تحت نہ صرف یہ کہ دو انڈیویجولز ایک دوسرے سے اپنا تعلق جوڑتے ہیں، بلکہ دو فیملیز ایک دوسرے سے اپنا تعلق جوڑتی ہیں۔ لہٰذا قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دیتے ہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، نکاح کرو ان سے جنہیں تم پسند کرتے ہو۔ اسی طریقے سے جو خطبہ ہوتا ہے نکاح کا، اگر وہ کبھی ہم نے غور سے سنا ہو تو اس میں یہ حدیث پڑھی جاتی ہے النکاح من سنتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نکاح میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے نکاح۔ اینڈ اس کے فوراً بعد جو حدیث پڑھی جاتی ہے وہ ہے من رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جس نے میری کسی سنت سے اعراض کیا، میری سنت سے منہ موڑا، تو وہ مجھ میں سے نہیں، یعنی کہ وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ شخص کافر ہو گیا جس نے کسی سنت کو ترک کیا،
یہ مطلب نہیں ہوتا ہے اس کا. واضح رہے اس طریقے کی جو احادیث ہم حدیثی کتابوں میں دیکھتے ہیں نا کہ جس شخص نے فار ایگزامپل جھوٹ بولا وہ ہم میں سے نہیں, جس شخص نے خیانت کی, دھوکے بازی کی, وہ ہم میں سے نہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ وہ شخص کافر ہو گیا, بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسلمان سے ایمان کی جو پختگی مقصود ہے, جو لیول آف فیتھ اینڈ لیول آف گڈ کیریکٹر جو کہ ایک مسلمان سے مقصود ہے, وہ اس کیریکٹر پہ پورا نہیں اتر رہا. ان تمام احادیث میں آپ یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ نکاح کو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, میں ترتیب ذرا الٹی کر دی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ مسلمانوں کے لیے ضروری قرار دے دیا. بھائی therefore جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی ہم نکاح نہیں کریں گے, تو پلیز اس آئیڈیے کو, اس کانسیپٹ کو ذہن سے نکال دیجئے. کیوں فالتو میں ایک ثواب سے محروم ہو رہے ہیں, کیوں فالتو میں اپنے ذہن میں یہ بات بٹھائی ہوئی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو چھوڑ دیں, اور وہ سنت بھی کیا, اس میں ہماری ہی ایک نیڈ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیکشول نیڈ جو انسان کے اندر پیدا کی ہے, اس نیڈ کو فلفل کرنے کے طریقے کو ہم کیوں ڈانٹ مار رہے ہیں, کیوں ٹھکرا رہے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیز کو اپنے لیے کیوں حرام کر رہے ہیں. لہٰذا اس طریقے کی سوچ بھی نہیں لانی چاہیے ہے کہ میں نکاح نہیں کروں. تو اب جب ہم نے یہ بات اسٹیبلش کر لی کہ نکاح کرنا ہے اور اس کی بڑی امپورٹنس ہے, کیوں امپورٹنس ہے, کیونکہ یہ جو عقد نکاح ہے نہ صرف یہ کہ اس سے تعلق جڑتا ہے, نہ صرف یہ کہ اس سے انسان اپنی سیکشول نیڈ کو پورا کرتا ہے, بلکہ یہ کہ یہ انسان کی نسل کے پھلنے پھولنے کا سبب بنتی ہے. اور جب انسان کی نسل پھلے پھولے گی, جب اس کی اولاد ہوگی اور وہ اس کی تربیت کرے گا اور اچھی اسلامی لائنز پہ تربیت کرے گا, تو اس کی موت کے بعد جب وہ اولاد اس کی اچھی تربیت کے بلبوتے پہ اچھے اعمال کرے گی, اس کے لیے دعا کرے گی, تو یہ اس کے لیے قیامت کے دن بھی کتنا زیادہ نفع کا باعث بنے گا. لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ارشاد فرمائی کہ نکاح کرنا آدھا ایمان ہے. کیوں آدھا ایمان ہے؟ کیونکہ یہ آپ کو اول تو بہت سارے گناہوں سے بچا لیتا ہے. کیسے بہت سارے گناہوں سے بچا لیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر سیکشول نیڈ تو ڈالی ہی ڈالی. اب اس نیڈ کو فلفل کرنے کے لیے انسان اگر نکاح نہیں کرتا تو وہ حرام طریقوں پہ جائے گا, اور وہ ظاہری سی بات ہے اس کے لیے اس کو جہنم کا ایندھن بنائے گی. لہٰذا نکاح انسان کو گناہ سے بچا دیتا ہے. فردر مور نکاح کے ذریعے سے جب انسان اپنی اس نیڈ کو پورا کرتا ہے تو اس کو تو الٹا ثواب مل رہا ہے. باقی یہ کہ اگر آپ کا ساتھی, آپ کا پارٹنر جو ہے وہ آپ کا دین معاون بنتا ہے, اکثر دفعہ یہ جو اولاد آپ کو اس عقد کے ذریعے میں ملے گی, وہ اولاد آپ کی آخرت کے لیے بڑی کارآمد چیز ہے. اچھا یہاں پہ ایک اور بات ایسی ذہن میں آ گئی تو میں شیئر کر لیتا ہوں. اکثر دفعہ مذاق میں لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ فرمایا ہے کہ نکاح آدھا ایمان ہے تو میں 2 نکاح کر دیتا ہوں اور اس سے میرا پورا ایمان ہو جائے گا. تو نہیں, اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے 2 نکاح کر لیے تو آپ کا ایمان مکمل ہو گیا, 3 نکاح کر لیے تو 1.5 ایمان ہو گیا. نہیں, یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ نمبر کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ, اس میں اس ریلیشن شپ کی بات ہو رہی ہے, چاہے آپ کتنے بھی نکاح کیے جائیں. تو نکاح کا ریلیشن شپ آدھا ایمان ہے, نہ کہ ایک نکاح آدھا ایمان ہے تو 2 پورا ایمان ہے. امید ہے یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی. یہاں پہ ہم اپنے پہلے ٹاپک کو کنکلوڈ کرتے ہیں. چلیں جی, اب جب یہ بات ہم نے اسٹیبلش کر لی کہ نکاح کرنا ضروری ہے, تو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس میں اسٹیپس کیا ہوں گے. کیا ہوگا بھائی, انسان کسی دوسرے کو پسند کرے گا. فار ایگزامپل ایک لڑکے نے کسی لڑکی کو پسند کیا, اس کو پسند آ گئی لڑکی, تو وہ اس سے رشتہ مانگے گا, اس کے گھر والوں سے رشتہ مانگے گا. اب یہاں پہ ہم ایک سوسائٹل ٹیبو کی طرف آ رہے ہیں. وہ سوسائٹل ٹیبو یہ ہے کہ لڑکی والے رشتہ لے کے نہیں جا سکتے.
یہ انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ پھیلا ہوا ٹیبو ہے، جس کی وجہ سے ہم نے اپنے لیے زندگیاں بڑی مشکل بنا لی ہیں۔ اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، پتہ نہیں کتنی دفعہ لڑکیوں کی شادیاں ہی نہیں ہو پاتی، عمریں نکل رہی ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی رشتہ لے کے نہیں آیا۔ اگر رشتہ لے کے نہیں آیا تو کوئی شریعت نے آپ کو کیا منع کیا ہے کہ آپ رشتہ لے کے نہیں جا سکتے؟ بالکل منع نہیں کیا۔ ہم نے اپنے اوپر فالتو میں یہ قید لگا کے اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو گھروں میں مقید کر کے رکھا ہوا ہے، عمریں نکلی جا رہی ہیں۔ اب میں یہ ثابت کرتا ہوں کہ کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شریعت میں یہ بات بالکل ممنوع نہیں ہے کہ لڑکی والے رشتہ لے کے جائیں۔ سب سے پہلی مثال قرآن سے لیتے ہیں، سورۃ القصص۔ سورۃ القصص میں بیسیکلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہے، اینڈ کافی تفصیل سے واقعہ ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کہ کیسے فرعون کے دربار میں ان کی پرورش ہوئی، اور پھر کیسے ان سے ایکسیڈنٹلی ایک قبطی کا، جو کہ فرعون کی قوم تھی نا، اس قوم کے لوگوں کو قبطی کہا جاتا تھا، ایک قبطی کا قتل ہو گیا، جس کے نتیجے میں فرعون کے درباریوں نے فرعون نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کر دیا جائے۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت فرانٹیکلی مصر سے روانہ ہو جاتے ہیں مدین کے لیے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچتے ہیں۔ مدین میں ان کی ملاقات ہوتی ہے، جو سب سے پہلا مدین میں جو انسیڈنٹ پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ چونکہ تھک کے پہنچے تھے تو آپ ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہوتے ہیں، اور اس کے پاس ایک کنواں ہوتا ہے، جس کنویں سے لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہوتے ہیں۔ سائڈ پہ دو خواتین کھڑی ہوئی ہوتی ہیں، اور ان کے پاس بھی بکریاں ہیں۔ ان کی بکریاں، پیاس لگ رہی ہوگی بکریوں کو بھی، تو وہ پانی کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہیں، اور وہ خواتین ان بکریوں کو پیچھے کھینچ رہی ہوتی ہیں، پیچھے گھسیٹ رہی ہوتی ہیں۔ کیوں پیچھے گھسیٹ رہی ہوتی ہیں؟ کیونکہ اگر وہ بکریاں ان لوگوں کے جھنڈ میں گھس جائیں گی، ان کے جانوروں کے جھنڈ میں گھس جائیں گی، تو وہ بکریوں کو چوٹ پہنچ سکتی ہے، بیکاز ان بکریوں کی رکھوالی کرنے کے لیے خواتین کا اس جھنڈ میں گھسنا مناسب نہیں تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ٹو فیسیلیٹیٹ دوز لیڈیز، وہ ان بکریوں کو پانی پلا دیتے ہیں۔ وہ لیڈیز بڑا خوش ہوتی ہیں اس چیز سے، اور وہ گھر جا کے اپنے والد کو یہ واقعہ بیان کرتی ہیں کہ کس طریقے سے آج ایک جینٹل مین نے، ایک نوجوان نے ہمیں اس طریقے سے ہماری مدد کی۔ تو اب وہ ان کے جو والد تھے، یہ کون تھے یہ صاحب؟ اس کے بارے میں بہت سارے مفسرین کا ماننا ہے کہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے، جنہیں مدین کی طرف بھیجا گیا تھا، یعنی کہ وہ مدین کے نبی تھے۔ اینڈ فار دا ٹائم بھی ہم اسی چیز کو تسلیم کریں گے کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام ہی تھے۔ اوکے، اب کیا ہوا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان خواتین سے کہا کہ میں اس آدمی سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو ان میں سے ایک، جن کا نام حضرت صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، وہ گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سے کہا کہ آپ ہمارے والد آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیسیٹیٹ کرتے ہوئے پہلے، لیکن چلے گئے ملاقات کے لیے جاتے ہیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام خود اپنی بیٹی آفر کر دیتے ہیں کہ میں ان دونوں بیٹیوں میں سے کسی ایک سے تمہارا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے کیا ثابت ہوا کہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ کہ لڑکی والوں کی طرف سے رشتہ بھیجا جائے۔ یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی بیٹیوں کا رشتہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا۔ تو اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ یہ ہم نے خود اپنے اوپر ایک قید لگا کے اپنی زندگی مشکل کی ہے، ہم نے خود اپنے اوپر ایک تکلف ڈالا ہے۔ تکلف کا ایک اصول یاد رکھیے گا، جتنا تکلف میں رہو گے اتنا تکلیف میں رہو گے۔ therefore چاہیے ہے کہ اگر کسی لڑکے کا مناسب رشتہ آئے تو لڑکی والوں کو چاہیے ہے کہ وہ خود پروپوزل بھیج دیں کہ ہم آپ سے رشتہ کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں۔ پتہ چلا کہ اس نے رشتہ نہیں بھیجا، کہیں اور رشتہ ہو گیا، بعد میں پشیمانی ہوتی رہی۔ تو ایک ایسی لمیٹیشن، ایک ایسی سختی جو شریعت نے آپ کے اوپر نہیں لگائی ہے، پلیز اپنے اوپر وہ سختی خود امپوز کر کے اپنی زندگی کو
اور اپنی بہنوں بیٹیوں کی زندگی کو مشکل نہ بنائیں. یہاں پہ ہمارا سیکنڈ ٹاپک بھی کنکلوڈ ہوا. Now moving on to the third topic. وہ یہ کہ اب ہم نے رشتہ بھیج دیا ہے، چاہے مرد نے خاتون کے گھر والوں کو رشتہ بھیجا ہے یا خاتون کے گھر والوں نے مرد کے گھر والوں کو یا مرد کو رشتہ بھیجا ہے، واٹ ایور دا کیس بھی. تو اب کیا ہوگا؟ ملاقات ہوگی گھر والوں کی. اینڈ اس کیس میں ایک مسئلہ بیان کر دوں میں کہ اگر خاتون پردہ کرتی ہیں نا تو شوہر کو شکل اس کے باوجود دیکھنا جائز نہیں. واضح رہے کہ چہرے کا پردہ ضروری ہے. اور اگرچہ میرا ٹاپک نہیں ہے بٹ میں بتا دیتا ہوں یہ کہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 59 کے تناظر میں چہرے کا پردہ ضروری ہے خواتین کے لیے. بٹ اس سچویشن میں مرد کے لیے خاتون کا چہرہ دیکھنا جائز ہے. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہوگا؟ فیملیز کی ملاقات ہوگی اینڈ دیکھا جائے گا کہ سمجھ میں آتا ہے رشتہ، نہیں سمجھ میں آتا. لوگ رکھ رکھاؤ والے ہیں جو آپ ایک اپنے پارٹنر میں، اپنے لائف پارٹنر میں جو آپ ڈیزائر کرتے ہیں، کیا آپ کو اس فیملی میں اور اس پرسن میں وہ چیزیں مل رہی ہیں یا نہیں مل رہی. یہ ساری باتیں ایویلیویٹ کی جائیں گی. اوکے، اب ہم نے پہلی ملاقات کے نتیجے میں یہ کنکلوڈ کر لیا کہ ہاں اس رشتے کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہم نے پہلی ملاقات کی بیسس پہ دیکھا کہ ہاں رکھ رکھاؤ والے لوگ ہیں اینڈ ہم جو چیزیں دیکھنا چاہ رہے ہیں اس فیملی میں جو دیکھنا چاہ رہے ہیں یا what we envision ourselves to be as husbands or as wives and in future as fathers, as grandfathers, whatever, وہ ہمیں اپنے اس لائف پارٹنر میں، اس پوٹینشیل لائف پارٹنر میں نظر آتا ہے. تو اب بات کو آگے بڑھایا جائے گا. اور آگے بڑھانے کے لیے کیا اقدامات کرنے ہیں، ان اقدامات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو جب ہماری طرف سے پہلا یس آ گیا، مطلب پہلا ہم نے ملاقات ہو گئی اور اس کی بیسس پہ ہم نے کسی حد تک اپنا مائنڈ بنا لیا، تو اب سیکنڈ اسٹیپ آئے گا. سیکنڈ اسٹیپ یہ ہے کہ ہم اب اپنی پرسنل تحقیق کریں گے اور مشاورت کریں گے. تو پہلا اسٹیپ کیا تھا بھائی؟ رشتہ بھیجنا اینڈ پہلی ملاقات کی بیسس پہ کسی پارشل کنکلوژن تک پہنچنا کہ کیا یہ رشتہ آگے بڑھانا چاہیے یا نہیں بڑھانا چاہیے. یہ پہلا اسٹیپ تھا. سیکنڈ اسٹیپ میں کیا کرنا ہے؟ سیکنڈ اسٹیپ میں اب ہمیں تحقیق اینڈ مشاورت کیسے کی جائے یا تحقیق کیسے کی جائے. فار ایگزامپل کسی لڑکے نے آپ کی بیٹی کے لیے رشتہ بھیجا ہے. اب کیا کیا جا سکتا ہے کہ اب ہم اس لڑکے کے علاقے گئے اور وہاں کسی مسجد میں نماز پڑھی اینڈ مسجد کے لوگوں سے پوچھ لیا کہ آپ کیا فلاں شخص کو جانتے ہیں. اینڈ اگر جانتے ہیں، اگر نہیں جانتے تو نہیں جانتے تو بتا دیں، کسی شخص کا بتا دیں جو اس کو جانتا ہو، جس سے ہم اس کے بارے میں دریافت کر سکیں. اینڈ اگر جانتے ہیں تو یہ بھی بتا دیجیے that how do you find this person, is he a nice guy یا اس کی کیا حرکتیں ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں جان لیا جائے. یا اگر آپ کنیکٹ ہو جاتے ہیں کسی اور شخص سے جو کہ اس کو جانتا ہو تو اس کے بارے میں اور تحقیقات کر لی جائیں. اینڈ اسی طریقے سے لڑکی کے بارے میں بھی جان پہچان کر لی جائے کہ بھائی کیسی فیملی سے تعلق ہے، سسرال کیسا ہے، باقی گھر والے جو ہیں یہ رکھ رکھاؤ والے لوگ ہیں یا نہیں ہیں، وغیرہ وغیرہ. اسی طریقے سے لڑکے کی فیملی کے بارے میں پوچھا جائے کہ جی یہ جو پوٹینشیل مدر ان لا فادر ان لا ہیں یہ کیسے لوگ ہیں، اس لڑکے کے بھائی بہن کیسے ہیں، اس کی انکم کیا ہے، یا مختلف چیزیں جو بھی آپ سمجھتے ہیں سوٹیبل ہے. ابھی میں یہ کرائٹیریا بیان نہیں کر رہا کہ کیا کرائٹیریا ہونا چاہیے ہے کسی چیز، اس آپ کے اسپاؤس سلیکشن کا کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے، میں اس پہ بات نہیں کر رہا. ایک بس جنرل سی بات کی کہ کیا کیا ہم مشاورت میں دیکھ سکتے ہیں. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو کہ ہم مشاورت میں پوچھتے ہیں. مشاورت کے بعد اب ہمارا تیسرا اسٹیپ آئے گا جو کہ ہے استخارہ.
دیکھیے پہلے 2 اسٹیپس کے نتیجے میں ہم ایک کنکلوژن تک پہنچ جانے چاہیے ہیں کہ کیا ہمیں یہ رشتہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، اینڈ پھر ہمارا تیسرا اسٹیپ آئے گا جو کہ میں نے بتایا کیا ہے، استخارہ۔ پہلی بات تو انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے نا اس آرڈر کو الٹ کر دیا ہے، وہ یہ کہ ٹھیک ہے پہلی ملاقات تو ہوتی ہے، اس کے بعد مشاورت نہیں ہوتی، ڈائریکٹلی استخارہ آ جاتا ہے بیچ میں۔ حالانکہ شریعت میں مشاورت کی امپورٹنس استخارے سے کہیں زیادہ ہے، چاہے ہم اس بات کو ریئلائز کریں نہ کریں، اتنی امپورٹنٹ چیز ہے مشاورت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشورے کی اہمیت پہ احادیث موجود ہیں، اور نہ صرف قولی احادیث موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مشاورت کا عمل کر کے یہ سنت قائم کی ہے کہ بھائی مشورہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے اکثر مشورہ لیا کرتے تھے، اور اکثر دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مشورے کے مطابق عمل کر کے اپنی رائے کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ لائک وائز اتنی امپورٹنٹ چیز ہے مشورہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں شورا کے نام سے سورت نازل فرماتے ہیں، جو کہ 25ویں پارے میں موجود ہے۔ شورا کیا؟ مشورے سے ہی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مشورہ استخارے سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو ہماری پہلی ملاقات اینڈ دیگر اگر ملاقاتیں اور بھی فیملی سے ہوئی ہیں، واضح رہے کہ لڑکا اور لڑکی کا خود ملنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ فزیکل میٹنگ ہو، چاہے وہ ورچوئل میٹنگ ہو، اوور ویڈیو کالز، اوور میسیجز، اوور چیٹ، اوور ای میل، اس کی اجازت نہیں۔ تو ملاقاتیں اینڈ مشاورت ان کی بیسس پہ ہم اس کنکلوژن تک پہنچ جانے چاہیے ہیں کہ کیا یہ رشتہ کرنا ہے یا رشتہ نہیں کرنا ہے۔ اگر مشاورت میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ لیٹ سے لڑکا جواری، اللہ نہ کرے کہ کوئی اس چیز میں مبتلا ہو، تو اب آپ آگے استخارے کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اینڈ اگر ہم اس بات تک اس کنکلوژن تک پہنچ گئے کہ ہاں ہمیں رشتہ کرنا ہے، تو اب استخارہ کیا جائے گا، یا اگر ہم اس تذبذب میں ہیں کہ کیا ہمیں رشتہ کرنا چاہیے ہے یا رشتہ نہیں کرنا چاہیے ہے، تو استخارہ کیا جائے گا۔ اب استخارے کا کانسیپٹ کیا ہے؟ اول تو سب سے پہلے ہم استخارے کے لفظ کو دیکھتے ہیں۔ The word استخارہ comes from the word خیر، and استخارے کا مطلب ہوا اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا، رائٹ؟ تو استخارہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہم جو بھی کام کرنے جا رہے ہیں اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے خیر اور برکتیں شامل ہو جائیں، اس لیے استخارہ کیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے میں نے کہا کہ اگر ہم اس کنکلوژن میں پہنچ گئے ہیں کہ رشتہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، پھر بھی استخارہ کیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کس چیز کا سوال کر رہے ہیں کہ یا اللہ اس رشتے میں ہمارے لیے خیر ڈال دیں، خیر کا انتظام کر دیں، اور پھر ہم پروسیڈ کریں۔ اینڈ اگر خیر نہیں ہوگی نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود کوئی اسٹمبلنگ بلاک بیچ میں لے آئیں گے اور رشتہ آگے پروسیڈ نہیں ہوگا۔ تو اس چیز کا ہمیں اعتقاد ہونا چاہیے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہمارے لیے بیسٹ پلان ہے۔ اچھا جی، یہ ایک بات ہو گئی استخارے کے بارے میں۔ دوسرا یہ کہ استخارہ کرنا کس کو ہے؟ تو بھائی استخارہ آپ ہی کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی مولوی صاحب سے کہیں کہ مولوی صاحب آپ میرے لیے استخارہ کر دیں۔ کیوں؟ کیونکہ جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ استخارے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا، یعنی کہ استخارہ دراصل ایک دعا ہے جو کہ ہم اپنے لیے مانگ رہے ہیں۔ تو ہم اپنے لیے جس درد دل سے، جس تڑپ سے، جس خلوص سے دعا مانگیں گے، بڑے سے بڑا ولی بھی شاید اس خلوص سے ہمارے لیے دعا نہ مانگ سکے جتنا خلوص سے ہم اپنے لیے خود دعا مانگیں گے۔ دیرفور استخارہ ہمیں خود کرنا ہے۔ اور جب ہم نے یہ بات کہی کہ استخارے کا مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خیر طلب کرنا ہے، لہٰذا یہ کانسیپٹ کہ استخارے کی نماز پڑھی جائے گی، پھر سوئیں گے، کوئی خواب آئے گا، تو یہ بھی نہیں ہونے والا۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ ہو بھی سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ خواب آئے۔ لہٰذا اگر آپ تذبذب میں ہیں اور اس وقت استخارہ کر رہے ہیں، تو استخارہ کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب دو پاسبلٹیز ہیں، یا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک طرف دل کو مائل کر دے گا کہ ہاں رشتہ کرنا چاہیے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ دل کو اس طرف مائل کر دے گا کہ نہیں، وی شوڈ ناٹ پروسیڈ ود دس ریلیشن شپ۔
تو ایسے کیس پہ ہماری راہ کلیئر ہوگی. یا دوسری چیز یہ ہوگی کہ ہمارا کسی ایک طرف رجحان نہیں جائے گا، اور جب رجحان نہیں گیا تو اب ہم رشتے کو پرسو کرنے کی کوشش کریں گے، اینڈ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس میں خیر ہوگی تو وہ رشتہ ہو جائے گا، اور اگر خیر نہیں ہوگی تو وہ رشتہ خود رک جائے گا. لہٰذا یہ بات کہنا کہ جی استخارے میں نہ آ گئی ہے، یہ استخارے کے کانسیپٹ کو غلط سمجھنا ہے، اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ایک چیز کو غلط طریقے سے استعمال کرنا اور غلط طریقے سے مینیپولیٹ کرنا ہے، جو کہ ایک گناہ کی بات ہے. تو یہ استخارے کا کانسیپٹ ہو گیا. استخارہ ہم کسی بھی چیز پہ کر سکتے ہیں. ظاہر اللہ سے خیر مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے خیر رشتے مانگ سکتے ہیں. ہم سفر پہ روانہ ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اس پہ خیر مانگ لی جائے. استخارے کا طریقہ بھی سمجھ لیجیے. تو بھائی استخارے کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز استخارہ پڑھی جاتی ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد ایک دعائے استخارہ ہے، وہ دعائے استخارہ پڑھی جاتی ہے. اس دعائے استخارہ میں ھذا الامر کا لفظ آتا ہے 2 مقامات پہ. اب یہ جو ھذا الامر کا لفظ ہے، اگر ہمیں عربی آتی ہے تو ہم ھذا الامر کی جگہ جس چیز کے لیے استخارہ کر رہے ہیں وہ چیز ہم یہاں پہ ڈال دیں اور پھر ہم دعا مانگیں. اور اگر عربی نہیں آتی تو کسی سے جس کو عربی آتی ہے، اکثر علماء کو عربی آتی ہے، ان سے کہتے ہیں کہ بھائی بتا دیجئے اس کو عربی میں کیا کہوں میں، اور پھر اس حساب سے دعا پڑھ لی جائے. اینڈ اگر یہ بھی پاسبل نہیں ہے تو ھذا الامر کا لفظ جہاں پہ آتا ہے وہاں پہ اس کام کا تصور ذہن میں لے آئیں جس کے لیے استخارہ کیا جا رہا ہے. یہ ایک طریقہ ہو گیا استخارے کا. دوسرا طریقہ یہ ہے جو کہ چھوٹا منی استخارہ ہے، جو کہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کر سکتے ہیں. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی چھوٹی سی دعا ہے، اللہم اغفر لی واغفر لی. یہ دعا ہم پڑھتے رہیں تو اس سے بھی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم جو کام کر رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ سے خیر کو طلب کر رہے ہیں. یہ استخارے کا کنسیپٹ ہو گیا. لہٰذا ہم نے اپنے تیسرے ٹاپک میں کیا کیا باتیں ڈسکس کی، تیسرے اینڈ چوتھے ٹاپک میں کیا کیا باتیں ڈسکس کی کہ رشتہ ہم بھیجیں گے، ملاقات ہوگی، ملاقات کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہوگا، مشاورت ہوگی، مختلف لوگوں سے مشاورت کریں گے، اپنے طور پہ تحقیق کریں گے کہ فیملی کیسی ہے، شخص کیسا ہے، اینڈ جو بھی ہم نے کرائٹیریا اپنے ذہن میں بنایا ہوا ہے فار این آئیڈیل پارٹنر. وہ کرائٹیریا آبویسلی ابھی میں اس کرائٹیریا پہ بات نہیں کر رہا ہوں، جو بھی آپ نے کرائٹیریا بنایا ہوا ہے اس کرائٹیریا کے مطابق آپ نے اپنے پارٹنر کو، پوٹینشیل پارٹنر کو جج کر لیا، اینڈ یہاں تک ہم اپنے کنکلوژن تک پہنچ جانے چاہیے ہیں کہ رشتہ کرنا ہے یا نہیں کرنا. اینڈ دین کمز دا تھرڈ اسٹیپ، دیٹ از استخارہ. استخارے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خیر طلب کرنا. لہٰذا اگر ہم اپنی تحقیق اور مشورے کے بعد اس نتیجے تک پہنچے ہیں کہ ہمیں شادی نہیں کرنی، رشتہ نہیں کرنا، تو یہاں پہ فل اسٹاپ لگ گیا اس ایپیسوڈ کو. ہم آگے بات نہیں کریں گے، آگے اپنے تھرڈ اسٹیپ پہ نہیں جائیں گے. اینڈ اگر ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ شادی کرنی ہے، یا ہم تذبذب میں ہیں کہ شادی کرنی چاہیے ہے یا نہیں کرنی چاہیے ہے، ان بوتھ دیز کیسز اب ہم استخارہ کریں گے. اگر شادی کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے تب استخارے کا مقصد یہ ہوگا کہ جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عقد میں خیر و برکت ڈال دے. اینڈ اگر ہم تذبذب میں ہیں تو استخارے کا مقصد کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا تو ہمارا دل کسی ایک راہ کی طرف کلیئر کر دیں کہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، اینڈ اگر کلیئر نہیں ہوتا تو ہم رشتہ کرنے کی طرف جائیں گے، اینڈ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس میں خیر ہوئی رشتہ ہو جائے گا، نہیں ہوئی تو خود کوئی اسٹمبلنگ بلاک آ جائے گا اینڈ رشتہ نہیں پروسیڈ ہوگا. استخارے کا طریقہ کیا تھا؟ ہمیں خود کرنا ہے، 2 رکعت نفل پڑھ کے صلاۃ دعائے استخارہ پڑھنی ہے، اینڈ دعائے استخارہ میں جہاں ھذا الامر آتا ہے وہاں پہ جس بھی کام کے لیے استخارہ کر رہے ہیں اس کام کا تصور ہم نے اپنے ذہنوں میں لانا ہے. تو یہاں پہ ہمارے 4 ٹاپکس مکمل ہو گئے. وی آر ناؤ موونگ آن ٹو دا لاسٹ ٹاپک جس پہ میں آپ لوگ کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے کہ اگر ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ جی رشتہ نہیں کرنا تو اب منع کیسے کیا جائے.
یہاں پہ میں 2 پرنسپلز لے ڈاؤن کر دینا چاہوں گا، اور ان پرنسپلز کی پھر ایگزیکیوشن جو ہے وہ کیس ٹو کیس ڈفر کر سکتی ہے. یہ اب آپ کی وزڈم کے اوپر ہے کہ ہم کس طریقے سے اس کو ڈیل کرتے ہیں. تو وہ 2 پرنسپلز جن کی بیسس پہ ہم رشتہ یا پروپوزل ریجیکٹ کریں گے. The first principle is respect, and the second principle is not to hurt the feelings of that person to unsurmountable extents. اس شخص کو بہت زیادہ تکلیف نہیں پہنچانی ہے، بہت پولائٹلی ہمیں اس سے بات کرنی ہے تاکہ اس کو بہت زیادہ تکلیف نہ ہو. اب یہ پرنسپلز ہم نے کیوں لے ڈاؤن کیے؟ پہلا پرنسپل رسپیکٹ اس لیے لے ڈاؤن کیا کیونکہ دیکھیے ہم جس فتنوں کے دور میں رہ رہے ہیں نا، اس دور میں انفارچونیٹلی نکاح کے علاوہ جو دوسرا رستہ ہے اپنی سیکشول ڈیزائر پوری کرنے کا، وہ بہت آسان ہو چکا. لہٰذا اگر کوئی شخص نو میٹر وہ کتنا ہی گرا ہوا آپ کے اسٹینڈرڈ کے، آپ نے جو اپنے لیے سیٹ کیے ہوئے ہیں اسٹینڈرڈس، ان اسٹینڈرڈ سے کتنا ہی نیچے کیوں نہ ہو، اگر وہ نکاح کا پیغام لے کے آ رہا ہے تو آپ کو اسے رسپیکٹ کرنا چاہیے ہے. کیوں؟ کیونکہ اس گناہوں کے دور میں جبکہ دوسرا حرام راستہ اتنا آسان ہے، وہ شخص ایک حلال راستہ اختیار کرنا چاہ رہا ہے. اس کے اس حلال راستہ اختیار کرنے کے جذبے کو رسپیکٹ کریں، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جب وہ نکاح کرے گا تو وہ اپنی سیکشول ڈیزائر پوری کر کے چھوڑ تھوڑی نہ دے گا، کیونکہ نکاح کا رشتہ خالی ہوس پوری کرنے کا نام تھوڑی نہ ہے، بلکہ یہ تو ایک رسپانسبلٹی ہے، وہ تو ایک فیملی بنانا ہے. تو یہ خود رشتہ جوڑ رہا ہے نا وہ، اینڈ رشتہ جوڑنے والا تو رسپیکٹ ڈیزرو کرتا ہے، تو اس وجہ سے بھی رسپیکٹ کیا جائے. تیسری بات یہ، ہم اپنے ارد گرد اگر دیکھیں تو ہمیں اتنے لوگ ایسے دیکھیں گے جو کہ جن کی شادیاں نہیں ہو رہی، اتنی عمریں ہو چکی ہیں شادیاں نہیں ہو رہی، شادی کرنا چاہتے ہیں شادی نہیں ہو رہی. وہ شخص آپ کے لیے یا آپ کے بیٹے یا بیٹی کے لیے وہ ایک رشتہ لے کے آیا ہے، وہ ایک تعلق جوڑنے کا طریقہ لے کے آیا ہے. ایون اگر آپ کو نہ کہنی ہے تو آپ پلیز اس بات کو رسپیکٹ کریں کہ اس نے آپ کو اس لائق سمجھا کہ وہ رشتہ لے کے آ رہا ہے، ورنہ یہ کوئی بڑی نہیں تھی کہ آپ بھی اسی فہرست میں چلے جاتے جو کہ چاہتے ہوئے بھی نکاح نہیں کر پا رہے. تو یہ 3 ریزنز ہیں جن کی بیسس پہ اٹ از آف اٹموسٹ امپورٹنس کہ جو بھی رشتہ لے کے آ رہا ہے، نو میٹر وہ آپ کے سیٹ اسٹینڈرڈ سے جتنا ہی نیچے کیوں نہ ہو، ہم اس کو رسپیکٹ کریں گے، اسے ڈس رسپیکٹ نہیں کریں گے. اسے یہ نہیں کہیں گے تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم رشتہ لے کے آئے ہو، یا اپنی شکل دیکھی ہے، اپنی فیملی کی اوقات دیکھی ہے، تم رشتہ کیسے لے کے آ گئے ہمارے معزز گھرانے میں. تو اس طریقے کا رویہ بالکل روا نہیں ہے، بالکل مناسب نہیں ہے. اینڈ سیکنڈلی اس میں ایک اور بھی ایسپیکٹ ہے، اس میں تکبر کا ایسپیکٹ ہے. اگر ہم اس شخص کو ڈس رسپیکٹ کر رہے ہیں کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم یہاں رشتہ لے کے آئے، اپنے آپ کو تم نے دیکھا ہے، تو یہ تو بڑے متکبرانہ جملے ہیں، بڑی ڈر کی بات ہے یہ تو کہ کوئی شخص اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھ رہا ہے کہ دوسرے کی ایسے بربلا تحقیر کر رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات پسند نہیں آتی بالکل بھی. تکبر اللہ کی چادر ہے، اور جو اللہ کی چادر کو کھینچے گا اللہ تعالیٰ اسے دنیا و آخرت میں ایسا گندا رسوا کرے گا کہ وہ نشان عبرت بن جائے، اور ہمارے پاس تاریخ میں اس کی مثالیں موجود ہیں. تو رسپیکٹ ہمارا پہلا پرنسپل ہو گیا، جس پرنسپل کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہمیں اگر رشتہ ریجیکٹ کرنا ہے تو ہم رشتہ ریجیکٹ کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اس شخص کو کم سے کم تکلیف دیں. یہ کیوں ضروری ہے؟ obviously جب اس کا رشتہ ریجیکٹ کیا جائے گا اسے تکلیف ہوگی. ہم اس تکلیف کے اوپر مزید نمک مرچ چھڑک کے اس کو اور تکلیف نہ دیں. اتنی تکلیف اس کے لیے بہت ہے کہ اس سے رشتہ نہیں کیا جائے. دس از انف اے پین فار اے پرسن. اگر ہم مزید نمک مرچ لگائیں گے، مزید تحقیر اس کی کریں گے، تو اس سے کیا ہوگا، وہ شخص ایک سینس آف
ورتھلیسنس کا شکار ہو جائے گا، وہ اتنے گندے انفیریورٹی کمپلیکس میں جا سکتا ہے that he might even start contemplating suicide. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعبے کو ڈھا دینا چھوٹا گناہ ہے، کسی انسان کی، کسی ذی روح کی دل آزاری کرنا اس سے بڑا گناہ ہے۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم کم سے کم تکلیف پہنچائیں جب ہم کسی کا رشتہ ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ We have to be as polite as possible. اب پولائٹ کیسے ہوا جائے اینڈ کیا چیز کی جائے، کیا چیز نہ کی جائے، اس کو سمجھ لیا جائے تو بہت چیزیں ہماری انشاءاللہ تعالیٰ آسان ہو جائیں گی، اور اس معاملے میں جو غفلتیں بڑھتی جاتی ہیں ان غفلتوں سے امید ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچا پائیں۔ تو دیکھیے رشتہ ریجیکٹ کرنے کے پیچھے وجوہات ہوں گی، کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ فار ایگزامپل آپ نے اپنے ذہن میں یہ بنایا ہوا ہے کہ جی ہمیں فلاں خاندان میں ہی شادی کرنی ہے۔ میں اس بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں کہ ایسا کرنا صحیح ہے یا ایسا کرنا صحیح نہیں، ٹھیک ہے؟ یا آپ نے لیٹ سے یہ ذہن میں بنایا ہوا ہے کہ میری بہو ڈاکٹر ہی ہونی چاہیے ہے، یا میں جس لڑکے سے شادی کروں وہ 6 فیٹ ٹال ہو، اس کے 6 پیک ایبس ہوں، 6 فگر سیلری ہو سکتا ہے آپ نے یہ بنایا وہ کرائٹیریا۔ اگین میں نے یہ بات کہی کہ میں یہ بات اس بارے میں اس وقت بات نہیں کر رہا ہوں کہ اسپاؤس چوز کرنے کا کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے، بٹ جو بھی آپ کا کرائٹیریا ہے اس کرائٹیریا کی بیسس پہ لیٹس سے یو فائنڈ سم ون انسوٹیبل فار یور رشتہ۔ اب جو وجہ تھی وہ وجہ بیسیکلی ہم ان تمام وجوہات کو 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ ایک وہ فیکٹر ہوگا جو کہ موڈیفائیبل فیکٹر ہے، اور ایک وہ فیکٹر ہوگا جو کہ نان موڈیفائیبل فیکٹر ہے۔ مثال دونوں کی دے دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ موڈیفائیبل فیکٹر کی مثال، ایک خاتون کے پاس میں رشتہ لے کے جاتا ہوں، ٹھیک ہے، اور تحقیق کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ جی وہ خاتون نماز نہیں پڑھتی، یا میرے پاس کوئی رشتہ لے کے آتا ہے اور مجھے پتہ چلتا ہے کہ نماز نہیں پڑھ رہے، نمازوں میں کوتاہی ہو رہی ہے بہت زیادہ، اور یہ میرے کرائٹیریا میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ جی نماز کے پابند ہو، کیونکہ اگر نماز کی پابند میرا پارٹنر نہیں ہوگا تو میرے بچوں کو کیسے نماز کی ترغیب دی جائے گی، وہ کیسے دینی راہ پہ لگیں گے، تو میرے لیے امپورٹنٹ چیز ہے۔ اب یہ فیکٹر اگر میں اس بیسس پہ بنا کر رہا ہوں تو یہ ایک موڈیفائیبل فیکٹر ہے۔ اگر میں اس کو بتا دوں کہ جی میں اس لیے رشتے کو نہ کر رہا ہوں، ہمیں سب کچھ صحیح لگا، لیکن دا فیکٹ کہ آپ جو ہیں نمازوں میں کوتاہ ہیں، اینڈ دس از سم تھنگ دیٹ آئی کین ناٹ ٹالریٹ، آئی ڈو ناٹ وانٹ دس ان مائی پارٹنر، تو اگر آپ اس چیز کو صحیح کر لیتے ہیں تو آگے کنسیڈر کیا جائے گا۔ بات یہاں بتانا یہ مقصود ہے that if the factor on the basis of which you are rejecting the رشتہ اگر وہ کوئی modifiable factor ہے تو وہ فیملی سے ڈسکس کر لیا جائے، وہ اس بندے کو جس کا رشتہ آپ ریجیکٹ کر رہے ہیں اسے بتا دیا جائے کہ جی یہ ریزن ہے، یہ اگر ریکٹیفائی کر لیا جائے تو ہم رشتہ کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ یہ بات ہو گئی ہماری modifiable factors کے حوالے سے۔ اب دوسری ٹائپ کے فیکٹرز ہیں جو کہ نان موڈیفائیبل فیکٹرز ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل کسی کی ہائٹ کم ہے، فار ایگزامپل کسی لڑکے کے بال جھڑ رہے ہیں، فار ایگزامپل کسی لڑکی کا کمپلیکشن ڈارک ہے۔ ان فیکٹرز کے حوالے سے وہ جو شخص ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ہی از بورن ود اے ڈارک کمپلیکشن، اس کے بال جھڑ گئے، وہ تتلا کے بولتا ہے تو بولتا ہے، ان فیکٹرز کے بارے میں وہ شخص کچھ نہیں کر سکتا۔ ایسے سینیریو میں ہمیں چاہیے ہے کہ ہم اس فیملی کو اپنا ریزن نہ بتائیں کہ ہم کیوں رشتہ ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اگر ہم نے بتا دیا کہ جی آپ گنجے ہیں، آپ کے بال جھڑ رہے ہیں، اس لیے ہم رشتہ نہیں کر رہے، وہ شخص تو بہت ہوپلیسنس کا شکار ہو جائے گا۔ کیوں؟ وہ اس وقت یہ فیل کرے گا کہ میں تو اب کہیں رشتہ بھیجنے کی لائق ہی نہیں ہوں کیونکہ میرے سر پہ بال نہیں ہیں، تو وہ تو اپنے آپ کو بالکل ورتھ لیس فیل کرنا اسٹارٹ کر دے گا، اینڈ دس از سم تھنگ جو کہ ہم نہیں کروانا چاہتے۔
لہٰذا اگر فیکٹر نان ماڈیفائیبل ہے تو بہت پولائٹلی بغیر وجہ ڈسکلوز کیے، باتوں کو گول گول کرنے کے 1000 طریقے ہوتے ہیں، آرام سے گول گول کیا جا سکتا ہے باتوں کو، ہم رشتہ ڈینائی کر دیں گے۔ اینڈ یہاں ایک اور بہت اہم بات سمجھ لیجیے، اگر کوئی فیکٹر نان ماڈیفائیبل ہے، جو کہ میں نے کہا کہ ہم اس فیملی اینڈ اس پوٹینشیل اسپاؤس کو بھی نہیں بتائیں گے، تو دوسروں کو تو بدرجہ اولا نہیں بتایا جائے گا۔ فار ایگزامپل آپ کے پاس کسی کا رشتہ ہے اور ایک لڑکے کا رشتہ تھا اور اس لڑکے کے سر پہ بال کم تھے اینڈ اس کی بیسس پہ آپ رشتہ ریجیکٹ کر رہے ہیں، تو ایک نان ماڈیفائیبل فیکٹر ہے یہ۔ اب آپ نے رشتہ ریجیکٹ کر دیا، خاندان والوں کو نا بڑی خوشی ہوتی ہے، وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ بھائی کیوں ریجیکٹ کر دیا رشتہ، خاندان والے پوچھیں، زور ڈالیں، پھر بھی بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کیوں ریجیکٹ کیا رشتہ۔ انہیں کیا لینا دینا اس چیز سے کیوں ریجیکٹ کیا؟ جو جس شخص کا رشتہ ریجیکٹ کیا ہے، جب ہم اس کو نہیں بتا رہے کہ کیوں رشتہ ریجیکٹ کیا، تو اسے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس تھرڈ پرسن کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے بتانے کی۔ ہاں، اگر کسی ماڈیفائیبل فیکٹر کی بیسس پہ ہم نے رشتہ ریجیکٹ کیا ہے تو ایسے کیس میں بتایا جا سکتا ہے۔ اگین اس کی بھی کنڈیشنز، بہتر تو یہ ہے کہ نہ بتایا جائے۔ کیوں نہ بتایا جائے؟ کیونکہ آپ وہ شخص کیا کر لے گا جان کے۔ فار ایگزامپل اگر کوئی بے نماز، کسی کا رشتہ ریجیکٹ کیا جاتا ہے بے نمازی ہونے کی وجہ سے، اور ایک تھرڈ پرسن آپ سے آ کے پوچھتا ہے کہ رشتہ کیوں ریجیکٹ کیا، اور آپ نے اس کو بتا بھی دیا کہ بے نمازی ہونے کی وجہ سے ریجیکٹ کیا ہے رشتہ، تو وہ شخص کیا کر لے گا؟ اس کے بے نمازی ہونے کی وجہ سے وہ شخص کیا کر لے گا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا نا وہ، تو اسے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو۔ ہاں، اگر کوئی ایسا ریزن ہے جو کہ واقعی میں ایک بہت گندا کیریکٹر ٹریٹ ہے، تو ایسے کیس میں بتانا ضروری ہے، مطلب ضروری اس وقت بھی نہیں ہے۔ ایسے کیس میں اگر کوئی آپ سے اس شخص کے بارے میں مشورہ مانگے تو مشورے میں یہ بات بتائی جائے گی۔ اس کو ذرا کلیئرلی اس کانسیپٹ کو سمجھ لیجیے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس ایک شخص کا رشتہ آتا ہے اور وہ شخص جواری ہے۔ اب واٹ ہیپنز از کہ آپ نے اس بیسس پہ رشتہ ریجیکٹ کر دیا۔ اب آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ جی رشتہ کیوں ریجیکٹ کیا؟ آپ ایمفسائز کر، پہلے تو آپ شروع میں کمپلیٹلی منع کریں گے کہ نہیں، میں آپ کو کیوں بتاؤں، کیا ضرورت ہے جاننے کی آپ کو، ہمارا آپس کا معاملہ تھا، ہم نے ختم کر دیا معاملہ، کوئی ضرورت نہیں آگے بڑھانے کی بات کو، میں آپ لوگ کو لائک یو آر ناٹ دا رائٹ پرسن ٹو ٹاک ٹو اباؤٹ دس۔ یا اگر وہ شخص کہتا ہے کہ بھائی میں اس لیے جاننا چاہتا ہوں بیکاز یہ سچویشن اکثر دفعہ ہو سکتی ہے، وہ یہ پوچھتا ہے کہ میں یہ اس لیے جاننا چاہ رہا ہوں کیونکہ میں انٹرسٹڈ ہوں کہ اپنے کسی جاننے والے کا وہاں رشتہ کروں۔ That is the reason why I want to know the reason why you rejected the رشتہ۔ تو اب اگر کوئی ایسی بری عادت تھی تو اب ہم اس شخص کو بتائیں گے کہ جی ہم نے رشتہ کیوں ریجیکٹ کیا، بٹ اگین ریزن کیا ہوگا کہ ہم وہاں پہ مشورے کی حیثیت سے یہ بات بتا رہے ہیں، چغلی کی حیثیت سے نہیں بتا رہے ہیں، رائٹ؟ اینڈ یہ کسی خراب خصلت کے بارے میں ہی ہم یہ بات ڈسکلوز کریں گے۔ اگر کوئی نان ماڈیفائیبل فیکٹر ہے تو ہم تب بھی نہیں بتائیں گے۔ کیوں؟ اگر کوئی نان ماڈیفائیبل فیکٹر، فار ایگزامپل میں نے اس لیے رشتہ ریجیکٹ کیا ہے کیونکہ لڑکی کالی تھی، فار ایگزامپل، تو اب میں کسی دوسرے بندے کو، چاہے وہ وہاں پہ رشتہ بھیجنا خود چاہ رہا ہو، میں نہیں بتاؤں گا کہ اس لیے ریجیکٹ کیا لڑکی کالی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ جب میں نے یہ بات بتائی تو اس کا ذہن اس چیز سے، اس لڑکی کی طرف رشتہ بھیجنے سے متنفر ہو سکتا ہے، اینڈ اس کے ذریعے سے کیا ہوگا کہ لڑکی کے لیے نکاح کا ایک اور پوٹینشیل دروازہ بند ہو جائے گا، اینڈ دس از سم تھنگ دیٹ وی ڈونٹ وانٹ۔ بھائی ہم نے اگر کسی شخص سے رشتہ نہیں کیا ہے تو ہم یہ تھوڑی نہ چاہتے کہ اس سے کوئی بھی رشتہ نہ کرے۔ اس طریقے سے لہٰذا نان ماڈیفائیبل فیکٹرز کا پرچار کرنا یہ ایک غلط اپروچ ہے، اینڈ دس شوڈ بی اوائڈڈ۔ ہاں، اگر کسی نے مشورہ مانگا ہے کہ اس شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، اینڈ آپ اس شخص کے کسی خراب کیریکٹر ٹریٹ سے واقف ہیں، تو وہ کیریکٹر ٹریٹ ہم بتائیں گے، ورنہ نہیں بتایا جائے گا۔
امید ہے کہ یہ باتیں کلیئر ہو گئی ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام باتوں پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس رشتے کے تقدس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ واضح رہے یہ اتنا مقدس رشتہ ہے کہ دنیا میں پہلا رشتہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا وہ میاں اور بیوی کا رشتہ تھا، آدم اور حوا کا رشتہ تھا، ماں باپ کا رشتہ اس کے بعد آیا ہے، بہن بھائی کا رشتہ اس کے بعد آیا ہے۔ یہ بڑا مقدس رشتہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رشتے کو صحیح طریقے سے جوڑنے والا بنائے۔ اس میں ہم جو کوتاہیاں کرتے ہیں ان کوتاہیوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن جن کی رشتے ہو چکے ہیں جو اس عقد میں، اس عقد نکاح میں شامل ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عقد میں ان کے لیے رحمتیں برکتیں ڈالیں، ان کی محبتیں بڑھائیں، اور جن کے رشتے ابھی ہونے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے بہترین ذہنی ہم آہنگی والے رشتے نصیب فرمائیں جو کہ واقعی میں ایمان کی تکمیل میں معاون ثابت ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔